اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1432 ہجری کے شہ محرم کی 9ویں تقریر شب عاشور آپ حضرات میٹرو ٹی وی کی جانب سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم نے گفتگو مسلسل اس موضوع پر کی کہ علم زندگی ہے، علم روشنی ہے۔ انسان علم سے بے بہرا نہ رہے۔ مسلسل آسمان سے جو کتابیں اتریں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ چاہا کہ انسانیت جاہل نہ رہے۔ جاہل ہونا، نہ جاننا، یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن جاہلیت، ضد، یہ سب سے بڑا کفر ہے کہ علم کی تصدیق نہ کرنا، علم کا احترام نہ کرنا۔ ایک ایسے محور پر سلسلہ نبوت رک رہا تھا کہ جہاں اللہ نے اعلان کیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ختمی مرتبت سرکار دو عالم کی آمد نے علم کے لاکھوں کروڑوں دروازے کھول دیے۔ کائنات کا وہ سارا علم جس کی ضرورت قیامت تک انسان کو پڑھنے والی تھی، اس کے ہر رخ سے سرکار نے گفتگو کی۔ انسانیت کو ظاہر ہے کہ اشرف منزلوں تک لے جانے کے لیے ایک ایسے علم کی ضرورت تھی، ایک ایسے علم کی ضرورت تھی کہ ان کی آخری منزل، چونکہ اشرف المخلوقات کہا تھا، اس لیے ان کی آخری منزل علم کی منزل نجف اشرف کو قرار۔ اشرف کے لیے اشرف علم کا انتخاب کیا۔ بس بات تمام کی تمام علم کی ہے کہ انسان جانے اور کوشش کرے۔ اللہ نے علم اتارا آسمان سے وحی کی صورت میں، لیکن مسلسل یہ تقاضا کیا انسانوں سے کہ ہم نے تمہیں عقل عطا کی ہے تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ تقاضا پروردگار کا انسانوں سے کہ عقل سے کام لو، اور عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان عقل کے استعمال میں کنجوس واقع ہوا۔ عقل ہے مگر استعمال نہیں کر رہا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم پسندی ہو، علم سے محبت ہو،
اس لیے مرکز علم کو مرکز محبت بھی بنا دیا۔ محبت کے بغیر علم نہیں آتا، علم سے محبت کرنا پڑتی ہے۔ غصے اور ضد میں علم نہیں آتا، نرمی، خوش اخلاقی اور محبت جہاں ہوگی وہاں علم آئے گا۔ نہیں سیکھ سکا، نہیں تعلیم حاصل کر سکا کوئی انسان اگر، تو اس کے لیے یہ ہے کہ عالم سے محبت کرے، طالب علم سے محبت کرے، مرکز علم سے محبت کرے۔ وہ محبت کی طاقت اسے علم سکھا دے گی، یعنی اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا علم اس کے پاس آ جائے گا۔ اور علم میں بتا چکا کہ علم کی شاخیں ہیں، علم رکتا نہیں، علم بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، اس کے پاس آپ چلے جائیے، کوئی بھی بیماری ہو وہ اس کا علاج کر دیتا تھا۔ لیکن آج انسان ایک ہے لیکن ڈاکٹر الگ الگ ہے۔ یہ علم کی وسعت ہے کہ اگر آنکھیں ٹیسٹ کرانا ہے تو آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس جائیے، کان کا کوئی مسئلہ ہے تو کان والے ڈاکٹر کے پاس جائیے، ہڈی کا مسئلہ ہے تو ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ پورا سینہ، صدر، اندر کے تمام قیمتی اعضائے رئیسہ، دل، پھیپھڑا، پسلیاں، جگر، سب الگ الگ۔ پتہ چلا ایک ڈاکٹر نے جسم انسانی کے کسی ایک عضو پہ پوری زندگی ریسرچ میں گزار دی، وہ اس کا ماہر ہو گیا۔ پتہ چلا شعبے بڑھتے جا رہے ہیں، علم کی شاخیں نکلتی جا رہی ہیں، علم بڑھ رہا ہے، علم رک نہیں رہا۔ تو وہ کون سا شعبہ ہے کہ جو بغیر علم کے دنیا میں رائج ہے؟ علم اور علم۔ تو توجہ علم کی طرف اگر ہوگی تو قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ علم پسند ہیں اور علم والوں کو پسند کرتے ہیں اور آپ علم والوں سے محبت کرتے ہیں تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ شر ہوگا نہیں، فساد ہوگا نہیں۔ کبھی بھی اس بات پر جھگڑا نہیں ہوتا۔ اب رہ گیا یہ کہ کیا علم والے بھی آپس میں لڑتے ہیں؟ تو پھر ریسرچ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ جس طرح کشف کرنا چاہیے تھا، جس طرح جذب کرنا چاہیے تھا، جن اصولوں کے ساتھ سیکھنا چاہیے تھا، کہیں کچھ اصولوں کو ترک کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ علم ہونے کے باوجود علم کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ علم کے خلاف کام ہو رہا ہے۔
پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی اس بات پر صرف کی کہ میری امت میں کوئی جاہل نہ رہ جائے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر، عورت ہو یا مرد، اس پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے. ایک چھوٹا سا قول اور اتنا عظیم قول کہ واجب قرار دے دیا کہ مرد ہو یا عورت. اور ظاہر ہے کہ علم ماحول طلب کرتا ہے. اگر اچھا ماحول ملے گا تو علم سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے سرکار نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھو. اگر ماں باپ دونوں علم سے آراستہ ہیں تو ان کی گود میں پلنے والا بچہ ظاہر ہے کہ علم پسند ہوگا. اس لیے کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہے. اس لیے ماں کا علم سے بے بہرا ہونا اولاد کے لیے خطرناک ہو. لیکن جو علوم اور ان کے قیود اور اصول اللہ نے وضع کر دیے، اس سے ہٹ کر کسی چیز کو علم نہ کہیے. علم کے اصول پیغمبر نے بنا دیے، اور جب اعلان کر دیا کہ بھئی ساری دنیا کا علم، یعنی علم سے متعلق تمہیں جو بھی ضرورت پڑے وہ سب کچھ شہر میں ہے، اور میں شہر علم ہوں، میں شہر علم، اور علی اس کا دروازہ ہے. طلب کر کے دیکھو، کبھی علم کا سوالی در سے خالی ہاتھ نہیں جائے، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور علم کا در کبھی بند نہیں ہوا. قدرت نے انتظام کیا، اور ایسا انتظام کہاں؟ تاریخ انبیاء میں آدم تا خاتم آپ کو ملے گا، سوا ختمی مرتبت کے خاندان میں کہ دروازہ علم کا کبھی بند ہی نہیں ہوتا، کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا. اس لیے ایسا سلسلہ رکھا کہ آدم تا خاتم کسی نبی کے دور میں سوا ختمی مرتبت کے 12 نسلوں میں علم کہیں نہیں گیا. موسیٰ کا علم حضرت موسیٰ پر ہی ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ کا علم حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گیا. لیکن چونکہ حبیب کہا تھا آخری نبی کو، اور شہر علم کہا تھا اللہ نے اپنے آخری نبی کو، اس لیے اگر علم کا دروازہ بند کر دیتا تو انسانوں کے لیے بہانہ ہو جاتا، بتانے والا نہیں تھا، سکھانے والا نہیں. شہر محدود ہو جاتا اگر نبی کے بعد 12 امام نہ آتے. شہر کی وسعتیں بتائیں اور پھر 12 کے 12 ارشاد فرما دیا. یہ 12 علم میں برابر ہیں، کسی کا علم زیادہ ہے نہ کسی کا علم کم ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ قول میں تضاد نہیں ہے، ایک ہی بات سب کہیں گے، علم میں تضاد نہیں ہے. وہی 12 دری تھی علم کی جس سے شہر علم سجا تھا. زمانے میں موجود تھے حضرت علی کے بعد امام حسن،
امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بعد امام موسی کاظم، امام موسی کاظم کے بعد حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی رضا کے بعد حضرت امام محمد تقی، حضرت امام محمد تقی کے بعد حضرت علی نقی، حضرت علی نقی کے بعد امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کے بعد حضرت امام مہدی۔ دیکھیے یہ علم اتنا تھا کہ نسلوں میں گیا، اور آج ہم اولیاء کے مزاروں کو جو دیکھتے ہیں اور وہاں سے جو علم بٹا اور جو توحید کا پیغام چلا اور جو اسلام کی تبلیغ ہوئی، یہ انہی 12 سے علم لے کر اپنے آپ کو ہر ایک ولی کہلوا رہا ہے، اور ہر ولی کے مزار پر جب اس کا ذکر شروع ہوتا ہے تو اس کا شجرہ جب پڑھا جاتا ہے تو یہی 12 نام۔ علم کا شجرہ شجرہ طیبہ ہے۔ شجرہ طیبہ علم کے شجرے کو کہتے ہیں، یعنی علم کا سفر، علم کا سفر۔ سرکار یہ چاہتے تھے، دیکھیے جو بھی سرکار نے بدر سے اور حنین تک دفاعی جہاد کیے، دفاع یعنی حملہ ہوا اسلام پر تو اپنا دفاع کیا، کسی پر حملہ نہیں کیا، تو اسے الگ رکھیے۔ وسعت جو پھیل رہی ہے اور چھائی جا رہی ہے رحمت پروردگار کی کائنات پر، وہ ان لڑائیوں سے نہیں پھیل رہی ہے، یہ علم کی روشنی تھی جو پھیلتی گئی اور لوگوں نے قبول کیا، علم ہی علم۔ اور جب علم میں زندگی نظر آئی، انسان نے جب جینا چاہا اور سانس لینا چاہا تو ختمی مرتبت کے علم میں اس کو پناہ نظر آئی۔ اگر میں بتانا شروع کروں کہ کتنے ختمی مرتبت کے بتائے ہوئے فائدے مند اصول دیگر مذاہب نے اپنے آپ میں سمو لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ چیز ہمارے یہاں موجود نہیں تھی، ہمارے یہاں موجود نہیں تھی، اس لیے ہم اسے اپنا لیں۔ لفظ لیے، چیزیں لیں، اصول لیے، اور وہ اصول ان کے کام آئے۔ اور آج اگر دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں انسانیت پائی جاتی ہے تو یہ ختمی مرتبت کی آمد کا صدقہ ہے۔ عاد و سمود جیسے نہ معلوم کتنے عذاب آ چکے ہوتے دنیا پر اور زمین پر، لیکن عذاب رک گئے، اس لیے کہ ختمی مرتبت نے فرما دیا انتظار، انتظار، انتظار کا عقیدہ دیا کہ ٹھہرو شاید سدھر جائیں، شاید علم کی طرف مائل ہو جائیں، شاید باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پہ سر جھکا دیں، ہو سکتا ہے علم پسند ہو جائیں۔ وہ لڑائیاں بھی
جسے بدر و احد و خندق و خیبر و حنین کہتے ہیں، وہ علم کی لڑائیاں تھیں، وہ اصولوں کی لڑائیاں تھیں، وہ سکھانے کے لیے تھیں کہ اگر میدان جنگ آ ہی جائے تو اس طرح جنگ کرنا جیسے ہم نے کی ہے۔ عدل کی راہ سے ہم ہٹے نہیں، ہم نے ظلم کے لیے جہاد نہیں کیا، بلکہ ہم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے لشکر کے سپاہی مخالف دشمن کا پانی بند نہیں کریں گے۔ ختمی مرتبت کے جہاد میں یہ اصول نمبر اول ہے کہ دشمن کا پانی بند نہیں ہوگا، دشمن کی عورتوں اور بچوں پہ ظلم نہیں ہوگا، دشمن کے جانوروں پہ ظلم نہیں ہوگا، دشمن کی زمینوں پر جہاں زراعت ہے، کھیت ہیں اور باغات ہیں، اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ تو ایک جہاد نے کائنات کی کتنی چیزوں کو محفوظ کیا، یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قتل عام ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ قتال نہیں تھا، وہ قتال نہیں تھا، وہ اصول تھے۔ قیدی اگر آ بھی گئے تو کبھی بازو نہیں باندھے گئے، گلے میں رسی نہیں باندھی گئی، قیدیوں کو بلا کر کہہ دیا کائنات میں اگر کسی نے یہ آئین میں رکھا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ختمی مرتبت نے کہا جو قیدی آئے ہیں اگر وہ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں تو وہ آزاد ہیں، وہ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ یہ ہے علم کی بلندی، یہ ہے علم کی بزرگی، جسے جو صنعت آتی ہے وہ آگے بڑھے اور اس میں کام کرے، کاروبار کرے۔ کوئی قید خانہ بنایا تھا ختمی مرتبت نے مدینے میں؟ اگر بنایا تھا تو وہ قید خانہ مدینے میں کہاں بنا تھا؟ کوئی سیاسی قید خانہ تھا جس میں کافروں کو قید کر کے باندھ کر رکھا جاتا تھا؟ ہمیں تو مدینے میں کوئی قید خانہ نہیں ملتا۔ اللہ عادل ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ واقعہ کربلا ظلم تھا، واقعہ کربلا میں حسین اور ان کے بچوں پر ظلم ہوا تھا، یہ ظلم اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اس لیے کہ جو حاکم تھا اس وقت کا، جس کے حکم سے یہ ظلم ہوا تھا، وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں۔ حسین یہی بتانے آئے تھے شریعت حاکم کے پاس نہیں، میرے پاس ہے، شریعت کا مالک میں ہوں، شریعت کا مالک میں ہوں، شریعت کا محافظ میں ہوں، سیرت پیغمبر کا محافظ میں ہوں، اور سب کتابوں میں سیرت پڑھتے ہیں، میں مجسم محمد کی سیرت کا نمونہ ہوں۔ آپ بتائیے اگر آپ علم رکھتے ہیں تو جو کچھ حیات طیبہ میں، سیرت طیبہ میں نبی میں موجود تھا وہ سب حسین میں تھا یا نہیں تھا؟ ہر وہ اخلاقی صورتحال جو نبی کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ سب کچھ حسین میں موجود تھی، وہ سب کچھ موجود۔ سرکار کی سیرت ایک تو جسے قرآن نے اسوہ حسنہ کہہ دیا، اللہ نے تعریف کر دی، رحمت کہہ دیا،
قرآن نے تعریفیں کی ہیں کہ کیا کہنا آپ کے اخلاق کے، اسی اخلاق کے وارث حسین تھے، اسی اخلاق کے وارث حسین تھے۔ اب یہ سوچنا کہ یہ پہلو نکالا جائے کہ حسین کوئی تخت چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، اگر چاہتے بھی تھے تو حسین کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس لیے مشکل نہیں تھا کہ اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا کر ملکوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ حسین انسانیت خریدنے نہیں نکلے تھے، انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حریت پسندی سکھانے آئے تھے، اور اگر نہ اٹھتے حسین تو ایک پیغام اندھیرے میں رہ جاتا، اور قیامت تک کے لیے انسانیت اندھیرے میں رہ جاتی کہ اس رخ سے علم کے کتنے پہلو ہیں۔ امام حسین نے علم کے ہر پہلو کو اپنی سیرت سے سمجھایا، اپنی سیرت سے سمجھایا اور بتایا۔ آپ یہ دیکھیے کہ راستے میں ہر جگہ علم لٹاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حر کو اگر پانی پلایا ہے تو یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے کہ آتے ہوئے دشمن کو جانے نہیں دینا ہے۔ وہی حر جو راستہ گھیرے ہوئے ہے، عاشور کو آیا تو گلے لگا لیا۔ گویا حسین نے یہ بات کائنات کو سمجھائی، انسانوں سے نفرت نہ کرو، انسانوں میں جو برائی ہے اس سے نفرت کرو، برائی چھوڑ دیں تو گلے لگا لو۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ ساری انسانیت کو گلے کیسے لگا سکتے ہیں؟ آج آپ جب بات کرتے ہیں کافروں اور مشرکوں کی، اور جب آپ بحیثیت مسلمان ان کے عیب بیان کرتے ہیں، تو بحیثیت انسان وہ برے نہیں۔ بھائی وہی دو آنکھیں آپ کی بھی ہیں اور ان کی بھی ہیں، اسی طرح وہ بھی کھاتے پیتے چلتے ہیں جیسے آپ ہیں، تو انسان آپ جیسے انسان، لیکن انہوں نے جو چیز اپنائی ہوئی ہے وہ آپ کی پسندیدہ نہیں ہے۔ جس دن وہ چھوڑ دیں گے وہ آپ جیسے ہو جائیں گے۔ اب بھائی عرب کے سارے کافر انسان تھے، بت پرستی چھوڑی، نبی نے گلے لگا لیا۔ ارے کس بات پہ گلے لگایا؟ اس لیے امام مہدی کو رکھا کہ ساری انسانیت کفر و شرک کو جب چھوڑ دے گی تو مہدی گلے لگائے۔ اسی کا تو انتظار ہے، اور کوئی ایسی طاقت تو ہو، کوئی ایسی طاقت ہو کہ جسے دیکھ کر، جس کے چہرے کو دیکھ کر انسان ساری دنیا کی برائیاں چھوڑ دیں۔ تو کیا روئے زمین پر اللہ نے ایسا اپنا کوئی نمائندہ نہیں رکھا ہوگا کہ جسے دیکھ کر انسان برائیاں چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آ جائے؟ تو ہم کس انتظار میں بیٹھیں؟ اسی تو انتظار میں بیٹھیں زمانہ برائیاں چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آ جائے۔ لیکن اے مسلمانوں، انتظار میں ہو کہ کافر اور مشرک برائیاں چھوڑ کر تمہاری طرف آ جائیں۔ تم بتاؤ ساری برائیاں چھوڑ کر اللہ کی طرف کب جاؤ گے؟ وہ تو تمہاری طرف آئیں گے، برائیاں چھوڑ کر، کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر، تو تم انہیں گلے لگا لو گے۔ اور جس دن تم کفران نعمت چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں گلے لگا لے گا۔ قرآن کا سورہ رحمان منسوخ نہیں ہو گیا، اس لیے آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ یاد رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کب تک کفران نعمت کرو گے؟ تو آج بھی قرآن پکار رہا ہے کب تک کفران نعمت کرو گے؟ تو کیا صرف کافروں اور مشرکوں سے اللہ پوچھ رہا ہے؟
نعمت کو کہاں کہاں چھوڑا، نعمت کو چھوڑا ہے تو آج راستہ نہیں مل رہا۔ ارے غدیر بھی نعمت تھی۔ علم کا راستہ نعمت تھا، کیوں کیا کفران نعمت؟ آج نعمت کی طرف آ جاؤ، اور قرآن میں آیت یہی ہے کہ آخری سوال یہی ہوگا نعمت کے بارے میں، نعمت کے بارے میں۔ اور نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت ہے، آسمانی ہدایت جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ چونکہ حسین سن 61 ہجری میں جب کربلا میں آئے اور قیام کیا تو حسین مکمل نعمت تھے، اور لشکر یزید نے کفران نعمت کیا تھا، اس لیے قرآن نے پکارا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حسین نعمت تھے، جس نے سمجھا کہ حسین نعمت تھے وہ کہیں بھی تھا تو پہنچ گیا، اس نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اور آپ یہ نہ سمجھئے کہ 72 ساتھی اتنے ہی کی ضرورت تھی، یہ بہت تھے، یہ کائنات کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ مثال قائم ہے، بات علم کی ہے، علم ہوگا تو دنیا سیکھے گی۔ کیا یہ علم نہیں ہے کہ 72 تھے اور ہر عمر کے تھے، ہر قبیلے کے تھے، ہر قوم کے تھے، ہر ملک کے تھے؟ کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں کی نمائندگی نہ ہو، ان 72 میں کائنات سما گئی تھی۔ اور اگر علم ہے تو صرف اتنا پتہ لگانا ہے کہ ان 72 کو تاریخ نے دیکھا تھا، مورخ نے دیکھا تھا، ان کے بارے میں لکھا، لیکن کوئی مورخ ایک چھوٹی سی غلطی، خامی ان 72 میں نہ دکھا سکی۔ کیا کائنات کا یہ سب سے بڑا علم نہیں ہے کہ 72 ایسے انسان ایک جگہ جمع ہوئے تھے جو معصوم جیسے تھے؟ نام سب کے موجود ہیں۔ کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ کسی کا ماضی اچھا نہیں ہے، حال اچھا ہو جاتا ہے۔ عجیب تھے یہ حسین کے ساتھی، جن کا ماضی بھی پاکیزہ تھا، حال بھی پاکیزہ تھا، اور مستقبل تو اتنا پاکیزہ ہے کہ منبر سے ذکر ہوتا ہے۔ آسمانوں کے ذکر میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آج وہ تمام امت کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ بچوں نے اپنی جگہ، جوانوں نے اپنی جگہ مثالیں قائم کر دیں، عورتوں نے اپنی جگہ، ماؤں نے اپنی جگہ۔ واقعہ ایک ہے، کہنے کو لوگ کہتے ہیں چھوٹا سا واقعہ ہے، بڑھا کے 10 دن پہ آپ پھیلا دیتے ہیں۔ 10 دن تو ناکافی ہیں، 10 کروڑ برس بھی دنیا کو گزر جائیں گے، دنیا چھوٹی ہو جائے گی، واقعہ کربلا بڑا ہوتا جائے گا۔ واقعہ کربلا بڑا ہوتا جائے گا، اس لیے کہ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن دنیا کی مائیں بھی سیکھیں، دنیا کی مائیں بھی سیکھیں، باپ بھی سیکھیں، بزرگ بھی سیکھیں، جوان بھی سیکھیں، بچے بھی سیکھیں۔ سیکھنے کی اتنی زیادہ علمی شاخیں ہیں کہ آپ اپناتے جائیں اور صرف کر دیں اس پر
کہ کیا کیا واقع کربلا نے دنیا کو دیا. جنہیں فائدہ اٹھانا ہے وہ واقع کربلا سے فائدہ اٹھا رہے. رہ گیا یہ کہ یاد کیوں منائی جائے. جب تک آپ یاد نہیں منائیں گے تب تک آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا. علم کا تعلق یادداشت سے ہے، حافظے سے ہے. جس چیز کو بھلا دیا نسیان ہو گیا. ارے غدیر بھول گئے تو بھول گئے. تو واقع کربلا تو یاد رکھو، واقع کربلا یاد رکھو. علم سمجھا تو دیگر قوموں نے پکارا ہمارے ہیں حسین. کیا نظر آیا ان کو حسین میں؟ کیا نظر آیا؟ کچھ نظر آیا ہے. جبھی تو حسین سے پیار ہے، جبھی تو حسین سے محبت ہے. میں شروع میں کہہ چکا اور تمام تقریروں میں کہہ چکا، علم نہیں آتا وہاں جہاں ضد ہو جاتی ہے. جہاں ضد ہو جاتی ہے. ضد قوم نوح کو، عاد و سمود کو ضد برباد کر گئی. جو سیکھنے والے تھے انہوں نے ضدیں چھوڑ دی. اگر جزیرہ عرب کے کافر ضد نہ چھوڑتے تو بت کیسے ٹوٹتے، بت پرستی کیسے چھوڑتے؟ تو چھوڑنا پڑی. تو حسین میں سب کچھ نظر آتا تھا. ان کے چہرے میں پورا دین تھا. اسی لیے اجمیر کے مزار سے اب تک آواز آ رہی ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. اب تک آواز گونج رہی ہے، اب تک آواز گونج رہی ہے. اور حسین نے دین کو پناہ دے دی. دین نے پکارا میری مدد کرو. حسین نے پوچھا تجھے کیا کیا چاہیے، تجھے کیا کیا چاہیے؟ تو کشتی دین اسلام نے آواز دی، مجھے طوفانوں نے گھیرا ہے، میں ٹوٹ کر پاش پاش ہونے والی ہوں. لہروں پر تھمنا مشکل ہے، کشتی ڈگمگا رہی ہے. تو ایک بار آواز دی، اے نانا کے دین، اے کشتی اسلام، میں تجھے ڈوبنے سے بچا لوں گا. کیا بات ہے؟ کیا تجھ میں سوراخ ہے؟ پانی بھر رہا ہے. اکبر کے سینے کا لہو ہے. میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دے کر تجھے پاش پاش ہونے سے بچا لوں گا. علی اصغر کا گلا تجھے لہروں پہ ابھارے گا. اور اگر تیرے پتوار ٹوٹ گئے تو عباس کے ہاتھوں کو تیرے پتوار بنا دیے جائیں گے. اور اگر منزل پر جانے کے لیے تجھے بادبان کی ضرورت ہے تو زینب کی چادر لٹ رہی ہے اور نانا کے دین کا بادبان بن رہا ہے. تھم گئی کشتی اسلام، دین کی بقا قیامت تک کے لیے ہو گئی. عصر کا ہنگام تھا. حسین اپنی کل کائنات اپنے رب پر لٹا چکے تھے اور اب آواز آ رہی تھی، آؤ تم بھی آؤ، تمہارا انتظار ہے. علی اصغر کی قبر بنا کر قبر سے اٹھے، خیمے کا رخ کیا. در خیمہ پر کھڑے ہو کر آواز دی، زینب اور ام کلثوم، تم پر حسین کا آخری سلام. رباب، سکینہ اور رقیہ، تم پر حسین کا آخری سلام. اے میری ماں کی دیرینہ کنیز فضہ، تجھ پر بھی حسین کا سلام. بیبیوں میں شور ماتم اٹھا، خیمے کا پردہ ہٹا. فضہ نے حسین کو خیمے میں بلا لیا. بیبیوں نے حسین کو گھیر لیا.
بیبیوں کا آخری سہارا، کس طرح حسین کو رخصت کیا، کیا عالم تھا کہ چاروں طرف سے حلقہ بنا کر بیبیوں نے ایسا گریہ کیا کہ زمین کربلا لرزنے لگی۔ سکینہ بی بی نے دامن تھام لیا، ارے بابا بہت پیاسی ہوں، بس اتنا کہا سکینہ جانے دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ تو کہا پانی کا نام نہ لیجئے، چچا عباس کہہ کے گئے تھے کہ پانی آئے گا۔ سکینہ کو پانی، اب سکینہ پانی کا نام نہیں لے گی۔ حسین باہر آ گئے۔ جب حسین سوار ہوتے تھے، عباس ذوالجناح کی لجام پکڑ کر لاتے تھے، قاسم و علی اکبر رکاب کو تھامتے تھے اور حسین کا بازو پکڑ کے زین پر سوار کر دیتے تھے۔ اب جو حسین باہر آئے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، بس اتنا کہا ارے ہے کوئی میری سواری کا گھوڑا لانے والا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ یہ حسین کی تنہا آواز تھی کہ خیمے کا پردہ الٹ کر دو بیبیاں باہر نکلیں، ایک حضرت زینب، ایک حضرت ام کلثوم سیاہ نقاب اور برقعے میں، ایک بہن نے لجام کو تھاما، ایک نے رکاب کو تھاما اور کہا بھائیا آج بہنیں سوار۔ حسین کی سواری رن کو چلی، حسین کی سواری رن کو چلی۔ پہلے حجت کو تمام کیا، سمجھایا کیا کرتے ہو، اب تو گھر بھی نہ رہا تھا، سب مارے گئے، لیکن پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ اب بھی اگر راہ راست پر آ جائیں، اب بھی اگر بات کو سمجھ لیں، مگر جواب میں تیر آئے، پتھر آئے۔ اب تو اس نے معبود تھا، باپ کی تلوار ذوالفقار کو نکالا جو احد میں چمکی تھی، جو خیبر و خندق میں چلی تھی۔ اب جو حسین نے ذوالفقار کو کھینچا تو لشکر بھاگتا ہوا نظر آیا، علی کا شیر جنگ کر رہا تھا۔ لکھا تاریخ عرب میں کہ اولین و آخرین میں ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ حسین نے چاہا کہ بتا دیں مجبور نہیں ہوں، لاچار بنا کر نہیں مارا گیا، اگر چاہتا تو فتوحات کر کے دکھاتا، مگر یہ کہہ کر تلوار رکھی جس کا جوان بیٹا نہ رہا، اب وہ جی کر کیا کرے، جس کا 32 برس کا بھائی نہ رہا، اب وہ جی کر کیا کرے۔ تلوار نے عام میں رکھی اور آسمان کو دیکھا، یہ عصر کا ہنگام تھا، کمر کو باندھ لیا مضبوط، سجدہ آخر کا وقت آ رہا تھا۔ کوشش تھی لشکر کی حسین کو گھوڑے سے گرا دیا جائے، نیزوں پر نیزے چلے، تیروں پر تیر چلے، فاطمہ کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا۔ ایک بار گھوڑے کی گردن میں دونوں ہاتھوں کو ڈال کر ہرنے پہ سر رکھ دیا، حسین ڈگمگا رہے تھے، چاروں طرف انبیاء کی آوازیں تھی، پروردگار اگر حسین گھوڑے سے گر گئے تو کیا ہوگا؟ فرشتوں نے آواز دی ہم سنبھالیں، حسین نے منع کر دیا، انبیاء نے آواز دی ہم سنبھالیں، حسین نے منع کر، مگر جنگل سے ایک آواز آئی، حسین فاطمہ آئے، اور تمہیں اب حسین چپ ہو گئے، اور ایک بار حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ یہ عرش عظیم گرا تھا،
امام مہدی نے فرمایا یہ حسین گھوڑے سے نہیں گرے تھے، یہ قرآن کے اوراق کو پارا پارا کیا گیا تھا، یہ شریعت کو معطل کیا گیا تھا، نمازوں اور روزوں پر وار ہوا تھا، یہ شریعت محمدی پر وار تھا۔ زمین کربلا ہلنے لگی اور ایک بار جنگل سے آواز آئی، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ وہ ذوالجناح تھا جو حسین کے گرد طواف کر رہا تھا، اور اس وقت جب شمر اپنے خنجر کو تیز کر رہا تھا اور چاروں طرف سے حسین پر وار ہو رہے، زینب خیمے کا پردہ الٹ کر، عین آخی، ارے میرا بھائی کس طرف ہے، میرا بھائی، میرا بھائی کہاں ہے؟ زینب پکارتی چلی۔ ارے زینب خیمے سے نکلی تھی، اس لیے آفتاب نے گہن میں چہرہ چھپا لیا، اندھیرا ہو گیا، سیاندی اٹھی تاکہ کوئی بیبیوں کو دیکھ نہ سکے۔ سیدانیاں پکار رہی تھی، حسین حسین، ارے ابھی تو بھائی کو پکار رہی تھی کہ اچانک خیمے جلنے لگے، شعلے اٹھنے لگے، لشکر دوڑنے لگے، ارے چادریں لٹنے لگی، سکینہ کے گوار لٹ گئے۔ ابھی تو بیبیاں پکار رہی تھی، حسین حسین، ایک بار بیبیوں نے پکارا، عباس عباس عباس۔ شروع میں کہہ چکا اور تمام تقریروں میں کہہ چکا، علم نہیں آتا وہاں جہاں ضد ہو جاتی ہے، جہاں ضد ہو جاتی ہے۔ ضد قوم نوح کو، عاد و سمود کو ضد برباد کر گئی۔ جو سیکھنے والے تھے انہوں نے ضدیں چھوڑ دی۔ اگر جزیرہ عرب کے کافر ضد نہ چھوڑتے تو بت کیسے ٹوٹتے، بت پرستی کیسے چھوڑتے؟ تو چھوڑنا پڑی۔ تو حسین میں سب کچھ نظر آتا تھا، ان کے چہرے میں پورا دین تھا۔ اسی لیے اجمیر کے مزار سے اب تک آواز آ رہی ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ اب تک آواز گونج رہی ہے، اب تک آواز گونج رہی ہے، اور حسین نے دین کو پناہ دے دی۔ دین نے پکارا، میری مدد کرو۔ حسین نے پوچھا، تجھے کیا کیا چاہیے؟ تجھے کیا کیا چاہیے؟ تو کشتی دین اسلام نے آواز دی، مجھے طوفانوں نے گھیرا ہے، میں ٹوٹ کر پاش پاش ہونے والی ہوں، لہروں پر تھمنا مشکل ہے، کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ تو ایک بار آواز دی، اے نانا کے دین، اے کشتی اسلام، میں تجھے ڈوبنے سے بچا لوں گا۔ کیا بات ہے؟ کیا تجھ میں سوراخ ہے؟ پانی بھر رہا ہے، اکبر کے سینے کا لہو ہے۔ میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دے کر تجھے پاش پاش ہونے سے بچا لوں گا۔ علی اصغر کا گلا تجھے لہروں پہ ابھارے گا، اور اگر تیرے پتوار ٹوٹ گئے تو عباس کے ہاتھوں کو تیرے پتوار بنا دیے جائیں گے، اور اگر منزل پر جانے کے لیے تجھے بادبان کی ضرورت ہے تو زینب کی چادر لٹ رہی ہے اور نانا کے دین کا بادبان بن رہا ہے۔ تھم گئی کشتی اسلام، دین کی بقا قیامت تک کے لیے ہو گئی۔ عصر کا ہنگام تھا، حسین اپنی کل کائنات اپنے رب پر لٹا چکے تھے، اور اب آواز آ رہی تھی، آؤ تم بھی آؤ۔
تمہارا انتظار ہے۔ علی اصغر کی قبر بنا کر قبر سے اٹھے، خیمے کا رخ کیا، در خیمہ پر کھڑے ہو کر آواز دی، زینب اور ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، رباب، سکینہ اور رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے میری ماں کی دیرینہ کنیز فضہ تجھ پر بھی حسین کا سلام، بیبیوں میں شور ماتم اٹھا، خیمے کا پردہ ہٹا، فضہ نے حسین کو خیمے میں بلا لیا، بیبیوں نے حسین کو گھیر لیا۔ بیبیوں کا آخری سہارا کس طرح حسین کو رخصت کیا، کیا عالم تھا کہ چاروں طرف سے حلقہ بنا کر بیبیوں نے ایسا گریہ کیا کہ زمین کربلا لرزنے لگی۔ سکینہ بی بی نے دامن تھام لیا، ارے بابا بہت پیاسی ہوں، بس اتنا کہا سکینہ جانے دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ تو کہا پانی کا نام نہ لیجئے، چچا عباس کہہ کے گئے تھے کہ پانی آئے گا۔ سکینہ کو پانی، اب سکینہ پانی کا نام نہیں لے گی۔ حسین باہر آ گئے۔ جب حسین سوار ہوتے تھے، عباس ذوالجناح کی لجام پکڑ کر لاتے تھے، قاسم و علی اکبر رکاب کو تھامتے تھے اور حسین کا بازو پکڑ کے زین پر سوار کر دیتے تھے۔ اب جو حسین باہر آئے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، بس اتنا کہا، ارے ہے کوئی میری سواری کا گھوڑا لانے والا؟ مگر کوئی آواز نہ آئی۔ یہ حسین کی تنہا آواز تھی کہ خیمے کا پردہ الٹ کر دو بیبیاں باہر نکلیں، ایک حضرت زینب، ایک حضرت ام کلثوم، سیاہ نقاب اور برقعے میں۔ ایک بہن نے لجام کو تھاما، ایک نے رکاب کو تھاما اور کہا بھائیا آج بہنیں سوار۔ حسین کی سواری رن کو چلی، حسین کی سواری رن کو چلی۔ پہلے حجت کو تمام کیا، سمجھایا کیا کرتے ہو، اب تو گھر بھی نہ رہا تھا، سب مارے گئے، لیکن پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ اب بھی اگر راہ راست پر آ جائیں، اب بھی اگر بات کو سمجھ لیں، مگر جواب میں تیر آئے، پتھر آئے۔ اب تو اس نے معبود تھا، باپ کی تلوار ذوالفقار کو نکالا جو احد میں چمکی تھی، جو خیبر و خندق میں چلی تھی۔ اب جو حسین نے ذوالفقار کو کھینچا تو لشکر بھاگتا ہوا نظر آیا، علی کا شیر جنگ کر رہا تھا۔ لکھا تاریخ عرب میں کہ اولین و آخرین میں ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ حسین نے چاہا کہ بتا دیں مجبور نہیں ہوں، لاچار بنا کر نہیں مارا گیا، اگر چاہتا تو فتوحات کر کے دکھاتا، مگر یہ کہہ کر تلوار رکھی جس کا جوان بیٹا نہ رہا، اب وہ جی کر کیا کرے، جس کا 32 برس کا بھائی نہ رہا، اب وہ جی کر کیا کرے۔ تلوار نے عام میں رکھی اور آسمان کو دیکھا، یہ عصر کا ہنگام تھا، کمر کو باندھ لیا مضبوط، سجدہ آخر کا وقت آ رہا تھا۔ کوشش تھی لشکر کی حسین کو گھوڑے سے گرا دیا جائے، نیزوں پر نیزے چلے، تیروں پر تیر چلے، فاطمہ کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا۔ ایک بار گھوڑے کی گردن میں دونوں ہاتھوں کو ڈال کر ہرنے پہ سر رکھ دیا۔ حسین ڈگمگا رہے تھے، چاروں طرف انبیاء کی آوازیں تھی، پروردگار اگر حسین گھوڑے سے گر گئے تو کیا ہوگا؟ فرشتوں نے آواز دی، ہم سنبھالیں،
حسین نے منع کر دیا، انبیاء نے آواز دی ہم سنبھالیں، حسین نے منع کر، مگر جنگل سے ایک آواز آئی حسین فاطمہ آئے، اور تمہیں اب حسین چپ ہو گئے، اور ایک بار حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا، یہ عرش عظیم گرا تھا۔ امام مہدی نے فرمایا یہ حسین گھوڑے سے نہیں گرے تھے، یہ قرآن کے اوراق کو پارا پارا کیا گیا تھا، یہ شریعت کو معطل کیا گیا تھا، نمازوں اور روزوں پر وار ہوا تھا، یہ شریعت محمدی پر وار تھا۔ زمین کربلا ہلنے لگی، اور ایک بار جنگل سے آواز آئی زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ وہ ذوالجناح تھا جو حسین کے گرد طواف کر رہا تھا، اور اس وقت جب شمر اپنے خنجر کو تیز کر رہا تھا اور چاروں طرف سے حسین پر وار ہو رہے، زینب خیمے کا پردہ الٹ کر عین آخی، ارے میرا بھائی کس طرف آئے، میرا بھائی کہاں ہے؟ زینب پکارتی چلی، ارے زینب خیمے سے نکلی تھی، اس لیے آفتاب نے گہن میں چہرہ چھپا لیا، اندھیرا ہو گیا، سیاہ آندھی اٹھی تاکہ کوئی بیبیوں کو دیکھ نہ سکے، سیدانیاں پکار رہی تھی حسین حسین، ارے ابھی تو بھائی کو پکار رہی تھی کہ اچانک خیمے جلنے لگے، شعلے اٹھنے لگے، لشکر دوڑنے لگے، ارے چادریں لٹنے لگی، سکینہ کے گوار لٹ گئے۔ ابھی تو بیبیاں پکار رہی تھی حسین حسین، ایک بار بیبیوں نے پکارا عباس عباس عباس،